على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، یہ بات طے ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ نہیں ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جو امتحان کی جگہ ہوتی ہے اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ امتحان کا پیریڈ چھوٹا ہوتا ہے، رزلٹ کا پیریڈ بڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بننے کے لیے 21 سال تک پڑھا، 1 ہفتے تک ایگزام لکھا، امتحان کا پیریڈ، زندگی بھر کے لیے ڈاکٹر صاحب بن گئے، عالم صاحب بن گئے، یہ رزلٹ کا پیریڈ۔ 60 سال کی زندگی امتحان کا زمانہ، جنتی بن گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ نہ کرے جہنمی بن گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ امتحان کی پہلی خاصیت ہوتی ہے کہ امتحان کا زمانہ تھوڑا ہوتا ہے، رزلٹ کا زمانہ بڑا ہوتا ہے۔ دوسری خاصیت، امتحان کے لیے ضروری ہے کہ کراس کوسچن کیا جائے، کنفیوژن میں ڈالنے والا سوال کیا جائے۔ پوچھا جا رہا ہے حیدرآباد کہاں پر ہے؟ تلنگانہ میں ہے، کیرلا میں ہے، تمل ناڈو میں ہے، جھارکھنڈ میں ہے۔ ایک صحیح جواب ہے، 3 غلط جواب ہے۔ اگر سوال ایسا ہو حیدرآباد کہاں پر ہے؟ تلنگانہ میں، تو امتحان کس بات کا؟ اگر حق کے ساتھ باطل نہ ہو تو امتحان کس بات کا؟ زکوٰۃ کے ساتھ سود نہ ہو، امتحان کس بات کا؟ حیا کے ساتھ بے حیائی نہ ہو، امتحان کس بات کا؟ آدم کے ساتھ شیطان نہ ہو، حضرت عیسیٰ کے ساتھ دجال نہ ہو، امتحان کس بات کا؟ تو حق کے ساتھ باطل کا ہونا ضروری ہے امتحان کے لیے۔ تیسری خاصیت امتحان کی جگہ کی یہ ہوتی ہے کہ امتحان کی جگہ پہ پتہ نہیں چلتا کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، بلکہ نہیں پڑھنے والے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ گائے ہماری ماتا ہے، ہم کو کچھ نہیں آتا ہے۔ جس کو پڑھنے نہیں آئے گا وہ تو اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں، محنتی ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ امتحان کی جگہ پر اندازہ نہیں ہوتا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں پتہ نہیں چلتا ہے پورے طور پر جھلکیاں تو دکھا دیتے ہیں اللہ، کیونکہ رزلٹ کی جگہ موت کے بعد ہے، پورے رزلٹ کی جگہ موت کے بعد ہے۔ اللہ کا اصل مہمان خانہ جنت ہے، اللہ کا اصل جیل خانہ جہنم۔ ہم اور آپ کو ضد ہے، کیوں فرعون کو نہیں ڈباتے ہیں آپ؟ کیوں نمرود کو نہیں مارتے ہیں آپ؟ کیوں یہ قانون دھسا دیا نہیں جاتا ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حقیقی بدلے کی جگہ موت کے بعد ہے، اور اللہ اپنی حکمت سے فیصلے کو ظاہر فرمائیں گے۔ ڈبوانے کے فیصلے کو اللہ اپنی حکمت سے ظاہر فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ کو جتنا کام کرنا چاہیے اگر انہوں نے کر دیا تو فرعون کو ڈبو دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کام کرنا چاہیے، قربانی اور دعوت پوری دی جاتی ہے، تو مد مقابل قوم کی
ہدایت یا ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہدایت یا ہلاکت میں دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام پورا نہیں کر رہے ہیں۔ ہدایت یا ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا اگر ہم اپنے حصے کی محنت کر لیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کی محنت کا ان کے لیے طے شدہ زمانہ تھا، انہوں نے پورا کر دیا، اللہ نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ امتحان کی جگہ کی چوتھی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ امتحان کا زمانہ جب ختم ہو جاتا ہے تبھی رزلٹ کا زمانہ آتا ہے۔ جب تک امتحان چل رہا ہے رزلٹ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جب تک موت سامنے نہیں آئے گی آخرت نہیں کھلے گی، رزلٹ نہیں کھلے گا۔ اور جیسے ہی آخرت اور قیامت سامنے آ جائے گی دنیا چھوٹ جائے گی۔ یہ واحد امتحان ہے جس کا سپلیمنٹری نہیں ہے، یہ واحد امتحان ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو دوبارہ دنیا میں آ کر پھر ایمان پر مرنے کا چانس نہیں ہے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ نہیں ہے۔ اور امتحان کی جگہ پر 4 خصوصیتیں پائی جاتی ہے۔ امتحان کا زمانہ تھوڑا ہوتا ہے، امتحان میں کراس کوسچنز کا ہونا ضروری ہے، پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر ہوتے ہیں، اور جب نتیجہ اور رزلٹ آ جاتا ہے تو امتحان کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اس زمانے کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے، مستقل کتابیں لکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نمونہ بناؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کے محنت کرنے کے انداز کو نمونہ بناؤ۔ حضرت یوسف پر جو گزرا وہ ہم پر نہیں گزرا۔ حضرت یوسف کو بچپن میں باپ سے جدا کر دیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، محل میں لایا گیا، بدکاری کا الزام لگا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا، تنے تنہا ہے، پردیس میں رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، شہریت تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر ناشکری کا ایک بول نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں وقت احسن بھی، میرے اللہ نے احسان کیا جو جیل سے نکالا۔ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہ ربی احسن مثوائی، میں کیسے گناہ کروں، میرے رب نے تو اچھا ٹھکانہ دیا ہے مجھے۔ شکر کے بول ہیں، مایوسی کے بول نہیں ہیں۔ شکر کے بول ہیں، پست ہمتی کے بول نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام روتے نہیں پڑے، میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی، میرا گاؤں، میرا سٹیزن شپ، میرا پاسپورٹ، میرا راشن، میری نوکری، میری ملازمت، نہیں۔ اتنی اونچی قابلیت پیدا کرو، ایسی کوالیفیکیشن اور اسکلز پیدا کرو کہ ساری فیلنگز چھوٹی ہو جائے، امتیازات اتنے اونچے پیدا کرو کہ تعصبات چھوٹے ہو جائیں، امتیازات اتنے اونچے پیدا کرو کہ تعصبات چھوٹے ہو جائیں۔ ایک جگہ پر اچھی چائے ملتی ہے، بہت باذوق چائے ملتی ہے، کوئی ٹرک وہاں سے پیے بغیر آگے نہیں بڑھتا۔ اس کے کوالٹی مینٹین کرنے کا امتیاز ایسا ہے کہ اس کی ٹوپی دیکھ کر میں چائے نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ ٹوپی کا معاملہ چھوٹا ہو گیا اس کے کوالٹی کے مقابلے میں۔ ایک جگہ پر قیمے کا اچھا سموسا ملتا ہے، وہ کس مذہب سے تعلق ہے مجھے تعلق نہیں ہے اس سے،
کوالٹی مینٹین کرتا ہے، تجارت کے اصول، تو مذہبی تعصبات چھوٹے ہو گئے، کھانے کے لیے ہر مذہب والا جا رہا ہے۔ ایک ڈرائیور لڑکا ہے، بہت پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، شراب نہیں پیتا، بس ایک خوبی ہے، شراب نہیں پیتا۔ ہندو لیڈر کہتا ہے کہ اگر ڈرائیور رکھنا ہے تو اس لڑکے کو رکھنا ہے، میری بیٹی کی حیا اس کے ساتھ جانے پر ہی محفوظ رہے گی۔ امتیازات ایسے پیدا کرو کہ تعصبات چھوٹے ہو جائیں۔ ایک دوست آئے، آ کر کہنے لگے مولانا، لوگ ہم سے کہتے تھے تو داڑھی رکھ کر کیسے آئی ٹی میں کام کرے گا؟ میں داڑھی کے ساتھ جاتا ہوں، کرتے پاجامے کے ساتھ جاتا ہوں۔ کوئی پاگل ہی ہوگا، کوئی کٹر پنتھی ہی ہوگا کہ جو میری داڑھی کو دیکھے گا میرے کام سے پہلے، میرے کرتے کو دیکھے گا میرے پرفارمنس سے پہلے، میرے کام کو دیکھا جائے گا کہ میں کام کیسے کرتا ہوں، وقت کی پابندی کیسے کرتا ہوں۔ نہیں مول صاحب میم کو دیکھ کے پیچھے کر دیتے، داڑھی کو دیکھ کے پیچھے رکھتے، یہ سب ڈھکوسلا پن ہے۔ 80% آپ توہمی باتیں کر رہے ہیں، آپ ذہنی غلامی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنا جرم ماننا نہیں چاہتے ہیں، آپ اپنی کمی کا الزام دوسرے پر رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں ٹھیکے پر رنگ ڈالنے کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ ایک دن آپ دادی کو مارتے ہیں، ایک دن آپ نانی کا چہلم کرتے ہیں، ایک دن میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ایک دن میری طبیعت خراب ہے۔ ایسا بددیانت ہے یہ، کیا یہ حکومت کا نظام دیے جانے کے قابل ہے؟ ایک پینٹ مارنے کا کام اس سے نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پارلیمنٹ دے دی جائے۔ اپنی زبان ایک معاملے میں نہیں سنبھال سکتا ہے، یا یہ پوری قوم کے معاملے کو سنبھال سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قابلیت کو اتنا اونچا کیا، اپنے کردار کو اتنا اونچا کیا، اپنے تقوی کو اتنا اونچا کیا۔ تنہا حضرت یوسف ہے، تنہا حضرت یوسف۔ آپ تو 30 کروڑ ہیں، تنہا حضرت یوسف ہے۔ آپ کے ساتھ تو پورا خاندان اور 10 تنظیمیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خوشبو چھپتی تو ہے نہیں، جیل میں ڈالے گئے، جیل میں اور 2 آدمی بھی آئے۔ اللہ بھی نظام کیسے بناتے ہیں، ان کو خواب کی تعبیر بتلائی، وہ تعبیر سچ ہو کر رہی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر جاننے بتانے والا چاہیے، یوسف ہے یوسف، چلو چلو یوسف کے پاس، وہاں تمہیں خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ ایسی صداقتیں، ایسی سچائیاں، ایسے ہنر اپنے اندر لاؤ۔ صاحب ہمارے وکیل صاحب ہیں، مظلوم کی مدد کریں گے، میرا انجینئر دوست ہے، آپ کو امانت داری کے ساتھ حساب کر کے دے گا۔ میں سرکاری ٹیچر ہوں، جتنی چوری کر سکتا ہوں، کانٹا مار سکتا ہوں مار رہا ہوں۔ میں سرکاری دواخانے کا اٹینڈر ہوں، 10 روپے کی چائے کے نام پر رشوت لے سکتا ہوں، میں 10 روپے لے رہا ہوں، چھوڑ نہیں رہا ہوں۔ میں نے 10 روپے نہیں چھوڑے تو وہ کروڑوں کیسے چھوڑے گا؟ وہ کروڑوں لے سکتا ہے، کروڑوں لے رہا ہے، مجھے 10 روپے ہی مل سکتے ہیں، میں اسے نہیں چھوڑ رہا۔ مجھے بڑے ظالم کی شکایت ہے، اپنے ظلم سے شکایت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے دائرے میں ظلم کر رہا ہے، ہر آدمی جتنا ظلم کر سکتا ہے کر رہا ہے، جتنا نہیں کر رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ کر نہیں سکتا ہے۔ میں بہن کے پیسے میراث کے کھا سکتا تھا، خوب کھایا ہوں۔ میں میرے مرنے والے بھائی کی، بیوہ بھابھی کی جائیداد کھا سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے شادی کی تو میرے مرحوم بھائی کی جائیداد میں تجھے نہیں دوں گا۔ جوان بھابھی کو ترسا رہا ہے، لیکن اس کی جائیداد، میراث کا حصہ، اس کے بچوں کا لقمہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سی پارٹی نے کیا؟ یہ کون سی حکومت نے کیا؟
میں نے کوئی حرام نہیں چھوڑا ہے جہاں تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اس نے بھی نہیں چھوڑا ہے جہاں تک اس کی رسائی اور پہنچ ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، حضرت یوسف کے چرچے ہو۔ دینے والے ہاتھ کی قدر ہوتی ہے، لینے والے ہاتھ کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ میں سب کو کرائے پر رکھ سکتا ہوں، آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ میں سب کو پلاٹ دے سکتا ہوں وینچر میں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ گلیاں صاف نہیں رکھیں گے، آپ کے بیٹے راتوں میں چبوتروں پر بیٹھیں گے، آپ دیر سے سویرے اٹھیں گے، آپ کرایہ وقت پر نہیں دیں گے، آپ اوپر سے اور لڑنے کے لیے آئیں گے، اگریمنٹ پر نہیں جمیں گے۔ میں سب کو دے سکتا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ اخلاقی کمزوری ہے، یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا پلان بنا کر دیا بادشاہ، انٹلیکچوئل لیول دیکھیے، دانشوری کی سطح دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے ملک کا منصوبہ بنا کر دیا کہ 7 سال غلہ زیادہ اگانا ہے۔ کوئی چھوٹی ایک گلی کی کونسلر ہی نہیں تھی حضرت یوسف کی، ایک گلی کے ایم ایل اے ایم پی نہیں تھے، وہ پورے ملک کے مصری تہذیب، ایجپشین سویلائزیشن کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھیے۔ دنیا کی جو طاقتور حکومتیں گزری ہیں ان میں سے ایک یہ ایجپشین سویلائزیشن ہے، مصری تہذیب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی گدی پر بیٹھے ہیں، تو اتنے لوگوں کے لیے 7 سال تک غلہ خوب اگانا، پھر 7 سال تک اس کو ریزرو رکھنا، 7 سال میں غلہ خوب اگانے کے لیے ایگریکلچر سسٹم سے پوری واقفیت، فنی پوری باریکیوں سے واقفیت، 7 سال اس کو اسٹور کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے پورے ضابطے، 2 سال کے چند مہینے کے کورونا میں کتنی بھوک مری پورے ملک کے اندر آ گئی، 1 دن 2 دن نہیں، 7 سال 7 سال۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ چیلنج لیا۔ ایسے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام ایکسپوز ہو گئے، نمایاں ہو گئے، اللہ نے چرچے پھیلا دیے، جس زمانے میں پورا ملک ترس رہا تھا۔ آج بھی ملک ترس رہا ہے، کون ہے کس شعبے کو سنبھالنے کے قابل، کون ہے کس ڈپارٹمنٹ کو اس قابلیت اور امانت سے سنبھالنے کے قابل۔ وہاں سجاد صاحب فرماتے ہیں آج آ جائیں گے خلیفہ مہدی، کتنے ہیں خلافت کے شعبے سنبھالنے کے قابل۔ خلافت کے شعبے ہوتے ہیں، سنبھالنے والے افراد بھی تو چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج حکومت کو ہم تحلیل کر دیں گے، آپ کو ہم دے دیں گے حکومت، کتنے ہیں ایک ایک شعبے قلمدان کیبنٹ کو سنبھالنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوہا منوایا اور وہ امانت داری کے ساتھ کام کیا کہ کوئی آدمی بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت کا کھاتے تھے، لوگوں نے کہا حضرت کمزوری آ جائے گی۔ حضرت یوسف نے فرمایا 3 وقت کا کھاؤں گا، 2 وقت کا کھاؤں گا تو بھوکے کی بھوک یاد نہیں رہے گی، اور جب بھوکے کی یاد نہیں رہے گی، بھوکے کی تکلیف یاد نہیں رہے گی، تو پھر میں غلہ پہنچانے کی فکر نہیں کروں گا، غلہ پہنچانے کا درد میرے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایک وقت کا کھانا، قوم کا درد، قوم کا درد۔ 1 دن 2 دن، یہ تو 12 سال ہی ہوئے ہیں، 8 سال ہی ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 40 سال دور رہے اپنے گھرانے سے، دوسری روایت کے مطابق 80 سال دور رہے اپنے ماں باپ سے، 80 سال دور رہے۔ حضرت یوسف علیہ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے،
نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، کانٹے کا جواب کانٹے سے دیں گے، کانٹے بڑھ جائیں گے سڑکوں پر۔ حضرت ذوالقرنین ایک گاؤں پر سے گزرے، بدتمیز تھے بڑے گاؤں والے، دوسرے گاؤں میں آئے تو گاؤں نے پوچھا بھائی پہلے والا گاؤں کیسا تھا؟ اب بہت پیارا گاؤں تھا، بہت اچھا گاؤں تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا وہ تو آپ کو گالی دے رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا میرے پاس خوبیاں ہیں، میں خوبیاں خرچ کر رہا ہوں، ان کے پاس گالیاں ہیں، گالیاں خرچ کر رہے ہیں۔ کل ينفق ما عنده، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ان کے اخلاق ہے، وہ ان کے اخلاق ہے۔ میں وہ بد اخلاقی نہیں کر سکتا ہوں جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ جو صفاقی کر رہے ہیں، میرا مذہب مجھے صفاقی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں بھی کسی نہندے کو گاؤں میں پکڑوں گا، کاٹ ڈالوں گا ان سے۔ میں بھی کسی 5 سالہ عمر کی لڑکی کو لوں گا، اس سے بے حیائی کا گناہ کروں گا۔ میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم یو پی کے دیہاتوں میں گئے، سفر میں یو پی کے دیہاتوں میں گئے، ہم نے کہا مظفر نگر کے گاؤں میں پہنچے، مولانا اتنا بڑا گاؤں ہے، ہمارے گاؤں کے اندر 2-4 محلے صرف ہندوؤں کے ہیں۔ اگر ہم بھی صفاق بن جائے، ہم بھی اگر جلاد بن جائیں، ہم بھی اگر انتقامی کارروائی پر آ جائیں، تو کیا ہم اپنے پڑوسی ہندو بھائیوں پر حملہ کریں گے؟ یہ گری ہوئی حرکت ہم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم بزدل نہیں ہیں، اللہ کی شریعت کے پابند ہیں۔ ہم بزدل نہیں ہیں نہتے پر ہاتھ اٹھانے سے، ہم حدود شریعت کے پابند ہیں۔ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے ہمیں کسی کے ناک کاٹنے کی، میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے کسی بچے پر حملہ کرنے کی، کسی بوڑھے پر حملہ کرنے کی، کسی عورت پر حملہ کرنے کی۔ میدان جنگ میں نہیں ہے۔ نہتے بے گناہوں پر ہم کیا کریں گے؟ بہادری دکھائے تو آدمی مقابل میں آ کر بتائے، اپنے برابر کے ساتھ بتائے۔ یہ کیا بہادری ہے کہ آدمی تنہائی میں نہتے بوڑھے پر اپنی جوانی بتائے؟ مولانا عبدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تلطیفے کے طور پر ہی صحیح، حضرت فرماتے تھے اگر اپنی جوانی بتانا ہو تو بیوی پر کیا بتاتے ہو؟ سالوں پر بتاؤ۔ سلامی کیسے دیتے ہیں دیکھ لیں۔ اپنی طاقت اگر بتانا ہو، طاقت آزمائی اگر کرنا ہو، کمزور سی عورت پر کیا کرتے ہو؟ سالوں پر بتاؤ۔ پھر دیکھو وہ کیسے سلامی دیتے ہیں۔ مقابل اور برابری سے معاملہ ہوتا ہے، کمزور اور نہتے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو بگاڑ دیں، ہم شیواجی مہاراج کی تاریخ کو بگاڑ دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ حضرت عائشہ کو گالی دیں، ہم کسی سیتا کو گالی دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہم کسی کے خداؤں کو برا نہیں کہیں گے، ہم کسی کے خداؤں کو برا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی تھے، بعض بزرگوں کے مکاشفات کے مطابق اور بعض بزرگوں کے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے رجحان کے مطابق، اور اگر وہ نبی نہ بھی ہوں تو ہمیں اپنی زبان گندی کرنا نہیں ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنے میں، کسی کو برا بھلا کہنے میں، نفع پہنچانے والی چیز زمین پر باقی رہتی ہے، بے نفع چیز زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں؟ آپ کا جنازہ اٹھنے پر کتنی بیوائیں کمی محسوس کریں گی؟ کتنے یتیم کمی محسوس کریں گے؟ معاشرے کے کتنے طبقات کمی محسوس کریں گے؟ یا آپ کا مرنا ایک پیٹ کا مرنا ہے، آپ کا مرنا ایک دکان کا بند ہونا ہے، آپ کا مرنا کچھ چاول کا بچ جانا ہے؟ آپ بے فیض جی رہے ہیں، خود غرضی کی زندگی جی، انتہائی سیلفش بن کے جی رہے ہیں۔ یہ ایمان والا نہیں ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، وہ ایمان والا ہے کہ پڑوسی بھوکا سو جائے تو اسے نیند نہ آئے، اس سے راحت پہنچے۔ یہاں تو ماں کو نہیں پوچھتا ہے، پڑوسی کو کیا پوچھے گا؟ باپ کو نہیں پوچھتا ہے، اجنبی کافر کو کیا پوچھے گا؟
اپنے بھائی کو نہیں نبھا سکتا ہے، ابو لہب کو کیا نبھا لے گا؟ اپنے مسلمان بھائی کو مسجد میں آنے نہیں دے سکتا ہے، وہ طائف کے پتھر مارنے والے وفد ثقیف کو کیا آنے دے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے وفد ثقیف کو مسجد نبوی میں ٹھہرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سب کر دیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانے دیجئے حکومت کے، میں امانت دار بھی ہوں، انی حفیظ علیم، میں چوری نہیں کروں گا، میرے پاس علم بھی ہے، میں غلط دوائی نہیں دوں گا۔ ایک امانت دار ڈاکٹر سرکاری دواخانے میں پہنچ جاتا ہے، ایک امانت دار، ہزاروں پیشنٹس کو مفت میں دوا، بہترین علاج، ایک امانت دار ٹیچر پہنچ جاتا ہے کہ اسکول میں 400 بچوں کی تعلیم اور اوقات کی پابندی، ایک امانت دار، ایک امانت دار، ایک امانت دار میز سیوا والا آ جاتا ہے، دردمند قسم کا، حکومت کی 10 اسکیموں سے کروڑوں کی امداد اپنی قوم کو کر لیتا ہے، ایک امانت دار، ایک دردمند، لیکن پورے شعبے اس سے خالی ہے۔ ایک وکیل آ جاتا ہے، ایک وکیل دردمند، تو اس وکیل کے ذریعے سے 10 بیواؤں کا بھلا، مولانا ڈوری کیس مت ڈالیے، مولانا ڈوری کیس مت ڈالیے، میں ڈالوں گا، اگر آپ کہتے ہیں میں ڈالوں گا، 5000 اب مجھے مل جائیں گے، میری کمائی ہوگی ڈوری کیس ڈالنے سے، لیکن آپ کی بیٹی کے سر میں چاندنی آ جائے گی، سفیدی آ جائے گی، اس کو شوہر نہیں ملے گا، اس کو بچے نہیں ملیں گے، اس کو باعزت زندگی نہیں ملے گی، اس کو دوسرے نکاح کا آپشن ختم ہو جائے گا، طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے۔ میں جیتے جی 5000 کے لیے آپ کی بیٹی کی جوانی سے کھلواڑ کرنا نہیں چاہتا۔ آپ جانتے ہیں عدالتوں میں ڈوری کیس کا کیس کون لڑتے ہیں، کون مشورے دیتے ہیں؟ ٹرپل طلاق کے مشورے کون دیتا ہے؟ خلا کے جلدی جلدی کاغذ کون بناتا ہے؟ ایک جوڑا میرے پاس ہے، مفتی جعفر صاحب ملی اکر کنواں کے سنانے لگے، ہمارے پاس ایک فیملی ہے، میں نے دونوں کا طے تھا ابھی خلا کے پیپر پر دستخط کرنا ہے، میں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، دونوں طرف کے لوگ باہر جاؤ، صرف لڑکا اور لڑکی میرے پاس بیٹھے، اور لڑکا اور لڑکی کو بٹھایا، سمجھایا، ان لباس لکم انتم لباس لہم، قرآن کی کچھ آیتیں بتائی، سمجھاتے سمجھاتے یہ بھی رو پڑے، وہ لڑکا لڑکی بھی رو پڑے، کہا کہ ہم ساتھ میں جیئیں گے، ساتھ میں مریں گے۔ باہر دونوں کے ماں باپ انتظار کر رہے تھے، اب دستخط کر کے لے کے جانا ہے، دروازہ کھول کے بلایا تو حیران ہو گئے، ہم دونوں تو ساتھ میں رہنے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں طلاق کا پوری جلد بازی میں مشورہ دینے والا وہ نام ہے جو مسلمانوں کا ہے، وہ قاضی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ 3000 کے لیے، 1500 کے لیے 3 طلاق کا پیپر، 1500 کے لیے 3 طلاق کا پیپر، میں اپنی پکی معلومات کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں 10 خاندانوں کے اجڑنے کو دیکھ کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے 1500 چاہیے، مسلمان خاندان نہیں چاہیے، مجھے 3000 چاہیے، فیس مل جائے گی مجھے، میں صبر سے نہیں سمجھا سکتا۔ اے مسلمان، تجھے حکومت سے شکایت ہے، اپنے سے شکایت نہیں ہے، تجھے حکومت کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے عیب نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر سے ہوم ورک کیا ہے، کتنے صبر سے ہوم ورک کیا ہے۔ حضرت یوسف، وہ دن آیا کہ بادشاہ نے کہا حضرت میں آپ کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہوں، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد پوری بادشاہت اللہ نے دے دی۔ پھر حضرت یوسف کی منزل اقتدار نہیں ہے، حضرت یوسف کی منزل امی ابا سے ملنا نہیں ہے، حضرت یوسف کی منزل ذاتی مکان بنانا نہیں ہے، ضرورتیں ہیں۔ حضرت یوسف کی منزل اپنی جیت بتانا نہیں ہے، حضرت یوسف کی منزل
سورہ یوسف کے اخیر میں ہے فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، یوسف کے دل میں کوئی تمنا نہیں رہی سوائے اس کے کہ آپ ایمان پر موت دے دیجیے، سوائے اس کے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائیے۔ یہ حضرت یوسف کا آخری جملہ ہے سورہ یوسف کے اخیر میں۔ اب میرے عزیزوں، سوچنا تو چاہیے کہ کن کن شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تبلیغ کی ضرورت ہے، خانقاہ ضرورت ہے، مدرسے ضرورت ہے، اسکول ضرورت ہے۔ کسی کام کا غلبہ تو ہو سکتا ہے، غلو نہیں ہو سکتا۔ غلبے کی اجازت ہے، غلو کی اجازت نہیں ہے۔ غلبہ اور جذباتی لگاؤ نہیں ہوگا، مفتی احمد خان پوری صاحب فرماتے ہیں، تو اس وقت تک آدمی کام نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن غلو پیدا ہو جائے گا تو امت کو بکھیرنے کا ذریعہ بنے گا، دوسری دین کی محنتوں کی ناقدری پیدا کرے گا، قرآن اور حدیث کے نصوص کو بگاڑ دے گا، سیرت کی مکمل تصویر پیش نہیں کرے گا کسی ایک کام میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ آخری بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، دیکھا بچے کو جب پانی کے اندر پھینکا جاتا ہے، نئے نویلے تیراکی سیکھنے والے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹیوب پہنا دیتے ہیں، ٹیوب پہنا کر اس کو پانی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ ٹیوب جب تک پہنا رہے گا پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو شریعت اور علماء کی صحبت کے ساتھ باندھ کے رکھو، باندھ کے رکھو۔ جیسے ٹیوب کو باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے تو آپ فتنوں میں نہیں ڈوبیں گے، حالات زمانہ میں نہیں ڈوبیں گے۔ مولانا احمد عبد الرحمن اطہر صاحب فرماتے ہیں، ایک تاجر سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ لطیفہ یہ ہے، جہنم میں یا جہنم میں؟ تو تاجر نے کہا جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اگر جہنم میں تو جہنم میں، 2 پیسے کا فائدہ چاہیے مجھے بس۔ مطلب یہ ہے جہاں امت کا نفع ہوتا ہو وہاں حصہ لو کاموں میں، جہاں امت جڑتی ہو وہاں حصہ لو کاموں میں، جہاں امت کے کسی طبقے کا بھلا ہو جاتا ہو وہاں حصہ لو کاموں میں، امت کو بکھیرنے والے نہیں۔ حضرت ہردوئی فرماتے تھے، جنازہ رکھا ہوا ہے، 2 آدمی اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور 2 آدمی آ گئے، ہم آپ کا جنازے اٹھانے میں آپ کا احسان ہے سر، آپ نے جنازہ اٹھانے میں مدد کر دی۔ ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ایک مسجد بنا دی، ایک مدرسہ بنا ہوا ہے اور ایک مدرسہ، ایک اسکول ہے اور ایک اسکول ہے۔ تقابل کے بغیر الگ الگ کسٹمرز کو لیتے ہوئے اگر کوئی دین کا جنازہ اٹھانے کے لیے آتا ہے تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ جتنے کندھا دینے والے آئیں گے اتنا سہولت سے یہ جنازہ اٹھا جائے گا، جتنے کام کرنے والے آئیں گے اتنی بے دینی ختم ہوتی چلی جائے گی، اتنی بے دینی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت علیمیہ حیدرآباد آئے، لوگوں نے کہا حضرت بارش کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو کہا کہ یہ گناہگار حیدرآباد کی سرحد سے باہر نکلے گا بارش ہونے لگ جائے گی۔ جن لوگوں کے وسیلے سے دعا ہوتی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جن لوگوں سے بارش رکی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے بارش ہو رہی ہے، میری وجہ سے رکی ہوئی نہیں ہے، یہ کمینے کی وجہ سے، وہ کمینے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، میری وجہ سے رکی ہوئی نہیں ہے، اس عجب والے سے رکی ہوئی ہے اور اس تواضع والے سے برس رہی ہے، اس عجب والے سے رکی ہوئی ہے اور اس فنائیت والے سے، اس انکسار والے سے، اس جرم کا اعتراف کرنے والے سے، اپنے جرم کا اعتراف، اے اللہ میرا قصور ہے، اے اللہ میرا قصور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان کے وسوسے نے حوا کو بہکایا، شیطان کے وسوسے نے آدم کو بہکایا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں،
لیکن حضرت آدم نے جب دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا ہے، اللہ فرما رہے شیطان نے کروایا، حضرت آدم کہہ رہے میں نے کیا۔ یہ آدمیت ہے۔ اگر میں آدم کی اولاد سے ہوں، اعتراف قصور، واقعی میرا جرم ہے، واقعی میرا جرم ہے۔ اور شیطانیت یہ ہے کہ لاجک پیش کرے، کورونا میرے گناہوں سے نہیں، چائنا سے آیا، مہنگائی میری بدکاری زکوٰۃ نہیں دینے سے نہیں، پی ایم کی دھاندلی سے آیا، فلانی سڑکیں اس لیے نہیں کہ میں رشوت لیتا ہوں، سی ایم کے دھوکہ دینے سے نہیں بنی۔ ہر جگہ پر دوسرے پر الزام رکھنے تیار ہے، اپنی گردن پر جرم لینے کے لیے تیار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی توبہ پر استقامت اپنے حصے کی کوشش ہے، دعوت کا کام اپنی ذات کو مقصد بنا کر، علماء کی صحبت کے ساتھ، شریعت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اہل اللہ، آپ کا علاقہ بڑا پیارا علاقہ ہے، یہاں پر نقشبندی اکابر بھی آتے ہیں، چشتی اکابر بھی آتے ہیں، خانقاہیں بھی آباد ہے، خطبہ اور مقررین بھی ہے، غیر سودی بینک بھی ہے، معیاری اسکول بھی ہے، علماء کی بڑی تعداد ہر سال فارغ ہوتی ہے، 8-9 تعداد تو ہر سال فارغ ہوتی ہی رہتی ہے۔ قدر کرو، خبت کے میدان بناؤ، بڑوں سے جڑ کر رہو، اپنے آپ کو کہیں استعمال ہو جاؤ اس کی فکر کرو۔ بچنے والے دانوں سے روٹی نہیں بنتی ہے، پسنے والے دانوں سے روٹی بنتی ہے۔ بچنے والے دانے تو نکال کے رکھ دیے جاتے ہیں، پسنے والے دانوں سے آٹا اور آٹے سے روٹی بنا کرتی ہے۔ میں دین کے کاموں سے بچ کر، صحبتوں سے بچ کر، میں بچ نہیں رہا ہوں، گناہوں میں پھنس رہا ہوں، تنہائی کی گندگی گٹر میں پھنس رہا ہوں، گندے خیالات میں پھنس رہا ہوں، میں بچ نہیں رہا ہوں، پھنس رہا ہوں۔ کام کرنے والوں نے جیلوں میں کیا، نہیں کرنے والے کھلے ماحول میں نہیں کرتے ہیں، کام کرنے والوں نے معذوری میں کیا۔ میں نے پتہ نہیں آپ کے علاقے کے مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم، اللہ نے مکمل شفا عطا فرمایا، مکمل شفا عطا فرمایا۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کیا کرو، اپنے کے پہلوں کے لیے استغفار کیا کرو۔ میں آسمان سے نہیں ٹپک گیا، میرے استاد ہیں، میرے استاد کے استاد ہیں، ان کا احسان ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اپنے بڑوں کو یاد کرنا، اپنے بڑوں کے لیے استغفار کرنا قرآن کی یہ آیت سکھلاتی ہے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، میں نے ان کی عظیمت کا تذکرہ اس وقت موجود ہے، بیماری کے باوجود کرنے والے لوگ پیر کاٹ دیے گئے، شنوائی نہیں ہے، شوگر میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ترمذی شریف کا درس دیتا ہے۔ ظہیر آباد میں ایک عالم دین ہے، جسم کا اتنا حصہ ناکا ہے، 200 لڑکیوں کا مدرسہ چلاتا ہے، بستر میں لیٹے ہوئے سبق پڑھاتا ہے، جوان عالم دین ہے۔ حیدرآباد میں ایک علاقے کے اندر 4 سال سے پیٹ کے کینسر میں ایک عالم دین 300 لڑکیوں کا مدرسہ چلاتا ہے، 300 لڑکی، 150 لڑکیاں ہیں، 150 لڑکیاں۔ آدمی صحت سے کام نہیں کرتا، ہمت سے کام کرتا ہے۔ آدمی صحت سے کام نہیں کرتا، حوصلے سے کام کرتا ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے چراغوں کے زمانے میں جو لکھا گیا بجلی کے زمانے میں پڑھا بھی نہیں جا رہا، چراغوں کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی وہ بجلی کے زمانے میں پڑھی بھی نہیں جا رہی۔ اللہ سے توفیق مانگو گے بھی سب انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے،
معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اگر عمل کر لیا ہوتا ولیوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے، بڑے ادارے قائم ہو جاتے۔